یہی بن گیا میرا سارا جیون، اے خدا اے خدا میں مندر ہوں تیرا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں سمانتھا کرسٹوفر، آپ کی ہوسٹس۔ خوشی خبر میں آپ کو خوش آمدید۔ آئیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے نجات کے بارے میں، پاسٹر فرانسس حیات اور بیزلیل پیٹر کے ساتھ۔ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو خوشی خبر۔ ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ زندہ خدا کلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنا ٹاپک دیکھ رہے ہیں نجات، سیلویشن۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا کہ نجات کے معنی کیا ہے، ہمیں سیلویشن، ہم جو سیلویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ سارا ہم نے دیکھا۔ آپ پچھلے پروگرام جا کر یوٹیوب پہ یا آپ کہیں اور، یوٹیوب پر ایکچولی ہم پروگرامز اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ ادھر بھی جا کر اگر خوشی خبر سرچ کریں تو وہ بھی آپ ادھر پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ دے آر ڈیٹڈ، سو اف یو ریممبر دا ڈیٹ اینڈ یو مسڈ دا شو، گو اینڈ سی اٹ آن یوٹیوب۔ آج ہم پھر سے پاسٹر فرانسس حیات کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی سر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم پھر سے نجات کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ آج آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ نجات پانا ضروری ہے، یا نجات کیوں ہمیں پانی ہے؟ وائی ڈو وی نیڈ سیلویشن؟ یا نجات کیا کسی کے لیے بھی ہے، یا ہم از دیر اے اسپیسیفک مطلب کوئی اسپیسیفک قوم ہے یا کوئی اسپیسیفک پیپل ہیں ان کے لیے نجات ہے، یا نجات سب کے لیے ہے؟ جی ہاں، اگر ہم نئے عہد نامہ میں پولس رسول کا خط تیتس کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جو فضل ہوا ہے، جو نجات کی بخشش تیار کی گئی ہے، وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک گھرانے کے لیے نہیں، یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ خدا کا فضل سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں سب کے لیے نجات ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ بظاہر لوگ کچھ ایک دوسرے سے فرق نظر آتے ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف کھانے کھانے والے لوگ ہیں، مختلف لباس پہننے والے لوگ ہیں، لوگوں کا جو طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، وہ فرق ہے، سوچ فرق ہے، کلچرز فرق ہیں، تہذیبیں فرق ہیں۔ لیکن جو ایک حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے، اگرچہ کہ لوگ زبانیں فرق بولتے ہیں، کھانے فرق کھاتے ہیں، لباس فرق پہنتے ہیں، ان کے کلچر ثقافتیں فرق ہیں، لیکن ایک بات بڑی کامن ہے کہ سب لوگ پوری دنیا میں گناہ ایک جیسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں چوریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی یورپ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی امریکہ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، یورپ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سو اگر گناہ سب ایک جیسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر نجات بھی سب کے لیے ایک ہی جیسی ہے، اور سب کے لیے ہی ضروری ہے۔ اور بائبل یہی سکھاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پھر دوسری مزے کی بات، ہم سوچتے ہیں کہ ہم امریکنز جو ہیں وہ شاید دوسری دنیا سے فرق ہیں، یا یورپین سوچتے ہیں ہم دوسری دنیا سے فرق ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ پیدا سارے ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں، بیمار بھی سارے ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں، اور مرتے بھی سارے ایک ہی طرح سے۔
ایک ہی میتھڈ استعمال ہوتا ہے. سو چونکہ بنیادی طور پر سب ایک ہی جیسے ہیں، سو ان سب کا جو علاج ہے، مکتی جو ہے، وہ بھی ایک ہی طرح سے ہے، ایک ہی طرح سے، اور وہ سب آدمیوں کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے، دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے. پھر دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ لازمی ہے کہ ہر شخص نجات پائے، یا کیا اس کے پائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یا کوئی یہ کہے جی نہیں میں اس کے بغیر بھی چل سکتا ہوں، یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں، اس کا غالباً 3 باب اور اس کی 2 آیت سے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا، جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. اتنی بڑی نجات جس کی آرزو نبی کرتے رہے، جس کی تلاش بادشاہ کرتے رہے، فرشتے جس پر نظر کر کے خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں. سو اتنی بڑی نجات جس کا کفارہ، جس کی قیمت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا تھا، تو کیا ہم اس سے غافل رہ کر، اس کی بے قدری کر کے، یا اس سے لاپرواہی کر کے کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب کے لیے ہے، اور یہ آپشنل نہیں ہے. Yeah, I was about to ask you, is this optional? Is there any other way? نہیں، یہ آپشنل کا مطلب ہوتا ہے اختیاری. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں. لیکن کچھ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں، وہ لازمی ہوتے ہیں. وہ چاہے آپ کو پسند ہیں یا آپ کو پسند نہیں ہیں، وہ آپ کو پڑھنے ہی ہیں، اور ان کے پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اسی طرح سے ہر شخص کے لیے نجات جو ہے وہ کمپلسری ہے، وہ لازمی ہے. اس کے بغیر کوئی شخص خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ہماری خدا تک جو ایکسس ہے وہ نجات کے لباس میں ہی ممکن ہے. ہم پتوں کی لنگیاں پہن کر یا پتوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کپڑے پہن کر ہم خدا کے تخت کے سامنے جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، خدا کے حضور سے بائبل کہتی ہے کہ اس کے تخت میں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر پتوں کی لنگی پہن کر فضل کے تخت کے سامنے جو جا کے کھڑا ہوگا تو ایک ہی گرج جو ہے وہ اس لنگی کو فنا کر دے گی، ختم کر دے گی. سو ضروری بات ہے کہ ہم وہ لباس پہن کر جسے نجات کا لباس بائبل میں کہا گیا ہے، یا ہم خدا کے حضور سے راست باز ٹھہر کر اس کے فضل کے تخت کے سامنے پہنچ سکتے ہیں. تو ہم جب نجات کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے سکھایا کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کمپلسری ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں. جی ہاں، تو اس کے متعلق ہمیں اور تھوڑا بتائیں کہ کیوں کمپلسری ہے، اور اس سبجیکٹ میں کیا کیا ہم سیکھتے ہیں. اس سبجیکٹ میں جیسے سبجیکٹ میں امتحان آتے ہیں، ان سب سبجیکٹ میں سیکھتے ہیں بیٹھ کے ہم کلاسوں میں. اس سبجیکٹ پر آپ ہمیں کچھ اگر اور کہ ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ کیا ہے. سبجیکٹس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نجات نہ صرف اس دنیا میں شیطان کے گناہ کے اختیار کو ہم پر سے ختم کرتی ہے، نہ صرف اسی زمین پر اسی دنیا میں ہم لعنتوں اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں. اس دنیا کے بعد ایک اور آنے والی دنیا بھی ہے، اگلی دنیا بھی ہے
اور بائبل کہتی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تمام دنیا بھر کے انسان قومیں خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑی ہوں گی، تو اس وقت بائبل کہتی ہے کہ جس کسی کا نام کتابیں کھولی جائیں گی اور ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے مطابق، اس کے ریکارڈ کے مطابق، اس کی کتابوں کے مطابق ہوگا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، جسے دوسری موت بھی کہا گیا ہے۔ اور دوسری موت سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو کر وہ شخص ابدی ہلاکت کی سزا پائے گا۔ سو میں سوچتا ہوں کہ بغیر نجات کے اس دنیا میں سے چلے جانا، اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں کیا حاصل کر سکے یا کیا ہم نے کھو دیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فراموش ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ سو ہماری جان اسی صورت میں بچتی ہے جب ہم مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں، جو ایمان لانے والوں کو نجات بخشتا ہے۔ اور بائبل یہ سکھاتی ہے، مرکز کی انجیل اس کے غالباً 16ویں باب کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت میں، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ساری دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، لیکن جو ایمان نہ لائے، وہاں پر یہ نہیں لکھا چلو اس کی مرضی کی بات ہے، اگر وہ نہیں ایمان لایا یہ اس کے اوپر ہے۔ بائبل کہتی ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ بلکہ ایک مقام پر تو بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا تو اسی لیے ظاہر ہوا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور وہ ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن جب کوئی اسے قبول نہ کرے یا جب کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے جرائم اس شخص کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور خدا کا غضب یہ نہیں کہ کبھی جو آئے گا وقت پر آخرت میں وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ شخص خدا کے غضب کے نیچے ہی رہتا ہے۔ تو اگر نہیں قبول کرتے سیلویشن کو، یسوع مسیح کو، تو خدا کے غضب کے نیچے ہی رہتے ہیں۔ بالکل بالکل، خدا کے غضب کے نیچے انسان رہتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ یہ کتنی تکلیف دہ حالت ہے، کتنی مایوس کن حالت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان تعلیم یافتہ ہو، انسان امیر آدمی ہو، انسان کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن اس کے اوپر خدا کا اگر غضب ہے، اگر لعنت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے کس کام میں آئیں گی۔ لیکن یہ خدا، یہ نجات کی برکت ہی ہے جو ان ساری لعنتوں سے ہمیں چھٹکارا دیتی ہے، ان ساری ناپاک روحوں اور تاثیروں کی قید سے ہمیں آزاد کرتی ہے۔ ہم اپنی طاقت سے نجات نہیں پا ان ناپاک قوتوں کو، ان ناپاک روحوں کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے، بیماریوں کو، تکلیفوں بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ قدرت صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہی صادق القول ہے اور وہ نجات بخشنے پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس قدرت ہے، اتھارٹی، He has power. پاور۔ He has power to deliver. اس کے پاس رہائی کی قدرت ہے، اختیار ہے جو اسے باپ کی طرف سے ملا ہے، چونکہ اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنا خون بہایا ہے، اور اسی لیے یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ Every person living on the earth, Yes. he has opened the door to salvation to everybody.
سو خدا کی یہ مرضی ہے، خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال سے، اپنے برے کاموں کے سبب سے یا اپنی منمانی کر کے سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان اٹھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سو مبارک وہ شخص ہے، بائبل کہتی ہے کہ جسے اس زمین پر نجات ملی ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جسے اس زمین پر نجات ملی ہے۔ تو سر، پروگرام کے اختتام اینڈ میں آپ سے آپ کا نجات کا ایکسپیرینس پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب یہ نجات کا پریویلیج حاصل ہوا، آپ نے کب، کن کانسیکوینسز میں، کب یہ نجات آپ نے اپنے دل میں یسوع کو قبول کیا؟ 1985 میں جب میری عمر 20 سال کی تھی، میری ماں لگاتار میرے لیے یہ دعا کرتی رہی کہ خداوند اس بچے کو گناہوں سے نجات دے اور اسے اپنی سیوا کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چن لے۔ اگرچہ کہ اس میں میری مرضی تو شامل نہیں تھی، لیکن میں اب اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ کہ میں نے اس کو نہیں چنا، لیکن اس نے مجھے چن لیا اور اس نے مقرر کیا ہے کہ میں اس کے جلال کے لیے پھل پیدا کروں۔ سو دعاؤں کے سبب سے میرے دل میں یہ قائلیت ہوئی، میں خداوند کے پاس آیا، میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور اپنی زندگی میں نے فیصلہ کیا۔ I have decided to follow Jesus۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس یسوع کے پیچھے چلوں گا جس نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، جس نے میرے لیے صلیب پر خون بہایا ہے، جو میری نجات ہے۔ سو 1985 میں 20 سال کی عمر میں مجھے نجات کا تجربہ ہوا، اور آج نجات کے اس سفر میں مجھے یہ 31واں سال ہے، 31 ایئرس، 31 سالوں سے میں اسی نجات کی خوشی میں اور اسی نجات کی بشارت میں زندگی بسر کر رہا۔ واہ، جیسا آپ نے کہا کہ دعاؤں کے وسیلہ سے، آپ کی مدر کی دعائیں، تو ہم اس ٹاپک کو اینڈ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، بٹ ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم دعا مانگیں ہمارے ویورز کے لیے کہ ان کے دل میں خدا کا روح نجات کا کام کرے، اس کلام میں سے وہ سیکھیں اور نجات کو، یسوع مسیح کو قبول کریں۔ شور، آئیے ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند، ہمارے پیارے بزرگ آسمانی باپ، تو جو دنیا کی ساری قوموں سے محبت رکھتا ہے، دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے تو فکر مند ہے، اور تو چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ چونکہ تو نے کسی ایک شخص کے لیے جان نہیں دی، تو نے دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے اپنا خون بہایا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے، نسل سے، رنگ سے اور ثقافت سے کیوں نہ ہو۔ خداوند، تو انسانوں کو پیار کرتا ہے، تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں تمام خداوند اس پروگرام کو دیکھنے والے اور سننے والے خداوند تیرے بندوں اور بندیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اے خدا اور انہیں نجات کا تجربہ دے اے خدا۔ تیرے فضل اور تیرے روح القدس کے قائل کر دینے والے مسا کے سبب سے یہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، ترک کریں، تجھ پر ایمان لائیں اور فیصلہ کریں کہ یہ تیرے ساتھ جئیں گے، یہ تیرے لیے جئیں گے، یہ تیرے لیے، تیرے جلال کے لیے پھل پیدا کریں گے۔ خداوند، نجات کی یہ برکت اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اور خداوند دنیا کی انتہا تک، ساری قوموں تک یہ برکت پھیل جائے۔ خداوند، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، بخش دے۔
آمین. تھینک یو فار واچنگ دس شو. ہم اگلے سنڈے یہ واپس ریپیٹ کریں گے اس سیریز. اگلے سنڈے ہمارا سوال میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں. اوکے. واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو ٹو بی سیوڈ. واٹ ڈز دا بائبل وانٹ اس ٹو ڈو ٹو بی سیوڈ. واٹ ہیز گاڈ planned and what has God asked us, not ordered us, asked us to do to be saved. You have a blessed Sunday today. God bless you. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ خوشی خبر دیکھتے ہیں. اگلے ہفتے ہمیں پھر سے جوائن کیجیے گا. تب تک کے لیے میں سمانتھا کرسٹوفر. خدا حافظ. یہی بن گیا میرا سارا جیون. اے خدا میں مندر ہوں تیرا. دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا. دھیرج رکھ دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا. جھولی تیری یسوع بھرے گا. دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا. جھولی تیری یسوع بھرے گا. دھیرج رکھ من دھیرج رکھ. اب دھیرج رکھ. ہاں دھیرج رکھ. کل کی چنتا تو مت کرنا. کل کی چنتا کل کی چنتا تو مت کرنا. کل خود اپنی فکر کرے گا. دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا. جھولی تیری یسوع بھرے گا. دھیرج رکھ من دھیرج رکھ. اب دھیرج رکھ. ہاں دھیرج رکھ. مرضی اس کی تو کرتا جا. مرضی اس کی مرضی اس کی تو کرتا جا. وعدہ وہ اپنا پورا کرے گا. دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا. جھولی تیری یسوع بھرے گا. دھیرج رکھ من دھیرج رکھ. چل دھیرج رکھ. ہاں دھیرج رکھ.
یسوع مسیح جب ساتھ ہے تیرے، یسوع مسیح، یسوع مسیح جب ساتھ ہے تیرے، دشمن تیرا کیا کر لے گا؟ دھیرج رکھ وہ رحم کرے گا، جھولی تیری یسوع بھرے گا، دھیرج رکھ من۔ خدا ہے باپ بیٹا روح پاک ہے، وہی نگہبان ہے، وہی ہمارا چوپان ہے، اس لیے ہم یہ گاتے ہیں صدا